خواتین حضرات، راز کی باتیں، چپکے چپکے کہنے والی باتیں، لیکن وہ تمام باتیں جو میں نے سیکھی، سنی، اور میرے جو اساتذہ تھے، جو میرے پیار کرنے والے تھے، جو میرے سب سے بڑے استاد میرے مریض ہیں، انہوں نے جو مجھے سکھائیں. پچھلی بار آپ سے ذکر ہوا آدم کا، جنہوں نے مجھے یہ سکھایا اور راز کی بات بتائی کہ جب آپ اکیلے ہوں اور اپنے ساتھ باتیں کریں تو کیا باتیں کریں، اپنے آپ کو امپوسٹر نہ کہیں، اپنے ساتھ پیار کی باتیں کریں. وہی پھر آپ کے الفاظ آپ کے عمل میں جھلکنے لگیں گے، آپ کی نیت تبدیل ہونے لگے گی اور اس کے ایک مثبت امپیکٹ ہوگا. آج کی گفتگو ایک اور میری مریضہ ہیں، ان کا نام ہم ثانیہ رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی. حال ہی میں ان کی طلاق ہوئی ہے. وہ ایک بہت ٹاکسک رشتے میں تھیں، بہت سالوں سے ان کی شادی ایک کھلاڑی سے ہوئی تھی، اور وہ کیا ہی کھلاڑی تھے ہر طرح سے. ایک تو وہ یعنی اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے جو کہ کھلاڑی کھیلا ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے کھیل تھے ان کی زندگی میں. تو پھر یہ ہوا کہ آخر کار یہ رشتہ ٹوٹ گیا، اور یہ ثانیہ صاحبہ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی ہیں. تو انہوں نے ایک کہانی سنائی. انہوں نے کہا کہ میں جب اس کھلاڑی کے ساتھ تھی تو اس وقت تو یہ تھا کہ وہ میرے سے بات ہی نہیں کرتے، ان کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا تھا. جب وہ آتے تھے تو بہت تھکے ہارے، تھکے ٹوٹے ہوتے تھے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا بات کرنے کا. تو تھوڑا سا جو وقت ہوتا وہ بچوں کے ساتھ گزار لیتے تھے، تو مجھ سے وہ بات نہیں کیا کرتے تھے. اب میں اپنے ہی گھر میں رہتی ہوں واپس آ کر طلاق کے بعد، تو اب میرے ساتھ وہ تمام لوگ ہیں جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں. لیکن اس کی کہانی میں جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے کیا باتیں کرنی چاہیے جن سے ہم باتیں کرتے ہیں. ثانیہ نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں اپنی مشکلات، اپنے پرانے دکھ، اپنی کیفیات، اپنے ٹراماز، اپنی شادی شدہ زندگی کے اپنے ارد گرد کے پیاروں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو وہ اکثر مجھے وہ باتیں بتاتے ہیں جو میں نے میٹا اے آئی پر خود پڑھ لی ہیں. وہ کئی دفعہ اس میں نے اپنے سوالات اور اپنے معاملات ڈالے ہیں، اور وہ میٹا نے جو باتیں کہی ہوتی ہیں نا، وہ عام طور پر کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں. مثلاً اگر میں میٹا پر یہ لکھوں کہ بھی میرا وزن نہیں کم ہو رہا، تو وہ مجھے کچھ کھانے کے طریقے، سیر کیا کرو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. تو جب میں اپنے پیاروں سے باتیں کرتی ہوں نا، تو مجھے وہ تقریباً وہی اے آئی والے مشورے، وہی میٹا اے آئی کی باتیں مجھے سنانے لگتے ہیں. اور یہ جو مفت مشورہ کارپوریشن ہے ان کی طرف سے، اس میں جو مجھے وہ علم دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ علم اب مجھے تو میری فنگر ٹپس پر ہے، وہ ہر جگہ ہے ہی. تو مجھے دکھ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کتنی نادان ہوں، جبکہ میرا مقصد ان سے باتیں کرنے کا یہ نہیں ہوتا. تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو جو ثانیہ نے مجھے بتایا وہ ایک راز کی بات تھی، جو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بھی پہنچا دوں. کہ وہ لوگ جو اپنے مسئلے، اپنے مسائل، اپنی دقتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا دکھ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے مسئلوں کے حل بتائیں. وہ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو کامن سینس کے سلوشنز دیں، کیونکہ ان کی عقل میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ نادان نہیں ہوتے. اور اب اگر ہوتے بھی تھے تو اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. آپ کو اپنی انٹیلیجنس یوز کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میٹا اے آئی ہے نا، اور اب اور بھی زیادہ ڈیولپ ہوتا جائے گا. تو اب ذرا یہ راز کی بات ہے آپ سے کہ چھوڑ دیجئے لوگوں سے کامن سینس کی باتیں کرنا اور ان کو مشورے دینا، اور اس کی بجائے کوشش کیجئے کہ اگر کوئی ثانیہ آپ سے بات کر رہی ہو اور اپنی فیلنگز بیان کر رہی ہو، تو صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ بہت اطمینان سے، بہت لگن سے، بہت احساس کے ساتھ اس کی بات کو ایسے سنیں جیسے وہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ہستی ہے آپ کے لیے. وہ سنگل مائنڈڈنس کے ساتھ آپ جب اس کی باتیں سنیں گی تو آپ اس کے اوپر ایک ایسا احسان کریں گے جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے. وہ آپ سے ایکسکلوسیوٹی چاہتی ہے، بس یہ
کہ آپ سن لیں ایکسکلوسیولی اس کی بات کو بغیر انٹرپشن کے، اور جب سن رہے ہوں تو اسے یہ لگے کہ آپ صرف اسے ہی سن رہے ہیں. یہ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے، ایکسکلوسیوٹی. دوسری ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو مسئلوں کے حل نہیں بتائیں، بلکہ صرف یہ احساس دلائیں کہ آپ ان مسئلوں کے حل میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی جب وہ کوئی بھی حل سوچے تو اسے اس طرح سوچنا چاہیے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور وہ جو بھی کرے گی آپ اس کا برڈن اٹھانے کے لیے، اس کے اوپر جو بوجھ ڈال دیا ہے اس کی مشکلات نے، وہ کم کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنی کسی پیارے کو دیکھیں کہ وہ زیادہ وزن کی کوئی چیز اٹھانے لگا ہے تو آپ بھاگ کر اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دوسری طرف سے اٹھاؤ، میں اس طرف سے اٹھاتا ہوں. جب وہ مل کے اٹھائیں گے تو ذرا آسانی سے ایک سے دوسری جگہ پر یہ وزن چلے جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ جیسے یہ وزن جو ہمارے باہر کسی فرنیچر کی شکل میں ہے، یہ بوجھ ہمارے دلوں پر اور ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہم اپنے پیاروں سے بس یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر یہ بوجھ اٹھا لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے یہ بوجھ پیدا کیسے کیا، تمہاری نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے تو یہ تمہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں. یہ جو ایکیوزیشنز ہیں یہ نہیں سننا چاہتا دکھی انسان آپ سے. بس وہ سلوشنز بھی نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہو اس میں اگر آپ مناسب خیال کریں اور آپ کے پاس وہ ریسورسز موجود ہوں تو اس کے اندر اس وزن کو اٹھانے، اس بوجھ کو اٹھانے میں مدد کر دیں، اس کا برڈن شیئر کر لیں جس بھی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنا ہوتے. مثلا جیسے سنیا کی ایک سہیلی نے صرف اتنا ہی اس کا وزن اٹھایا کہ جب سنیا نے کہا کہ بھئی میں ہفتے میں ایک دفعہ جو بھی سامان بناتی ہوں بیچنے کے لیے وہ مجھے اسلام آباد میں جا کر ایک آؤٹ لیٹ کے اوپر جانا ہوتا ہے، تو اس نے کہا اسلام آباد تو میں جاتی ہوں بھئی، میرے تو وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے، تو تمہیں آنے جانے کا کوئی فکر نہیں ہے، میں جب جاؤں گی تو تمہیں لے جاؤں گی، دن بھر تم اپنا کام کرنا اور شام کو آتے ہوئے لے آؤں گی. بس نہ اس سے پوچھا کہ تم وہاں کیا بیچنے جاتی ہو، نہ اس سے یہ کہا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یہ کہا کہ اس کے علاوہ تم کیا کیا کر سکتی ہو. کوئی مشورہ نہیں دیا، بس اتنی معمولی چھوٹی سی بات کہ اس کو پک اینڈ ڈراپ دے دیا. اب وہ اتنی احسان مند ہے سنیا اس سہیلی کی جس نے اس کو جج نہیں کیا، اس کو کوئی سلوشن نہیں بتایا، جو مسئلہ تھا اس میں چھوٹے سے طریقے سے اس کی معاونت کر دی، اس کے بوجھ کو کم کر دیا. آخری بات اس سے بھی بڑا راز ہے جو سنیا نے مجھے بتایا، اور وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اکثر تو میں جب باتیں کرتی ہوں تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی خاموشی سے میری باتیں سنتا رہے، اتنی خاموشی سے جتنا میرا رب میری باتیں نماز کے وقت اور دعا کے وقت سنتا ہے. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ مجھے جواب دے، بس مجھے یہ یقین سا ہوتا ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے. بعض اوقات آپ کے پیارے اگر آپ کی بات خاموشی سے سن لیں، اس خاموشی سے جو اللہ الصمد کی خاموشی ہے، تو یہ بھی آپ کا ان کے اوپر بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اس راز کو اپنے تک نہ رکھیے گا، اس کو اوروں تک بھی پہنچائیے گا.